تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ حضرات، یہ تھے حضرت علامہ مفتی عبدالحکیم صاحب قبلہ، جو کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی حیات و خدمات پہ مختصر مگر نہایت ہی جامع خطاب فرما رہے تھے۔ اب مقرر خصوصی حضرت مولانا قاری شریف صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ میں بلا تاخیر و تمہید حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ قاری شریف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اسلام کی پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، آج ہم اور آپ ایسے جامع الکرامات ولی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. لوگ پیروں میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، مگر یہاں عالم یہ کہ مرید اور عقیدت مند کرامتیں لوٹتے ہیں. واہ کیا بات. جن کا بیٹھنا کرامت، اٹھنا کرامت. اور میں تو جب بھی ان کے مریدین معتقدین سے ملا تو کوئی نہ کوئی کرامت ہم تک ملی. میرے دوستو، آج ہم اور آپ یہ سنیت کے بھرے ماحول میں اگر ہم اور آپ جی رہے ہیں تو اس میں خصوصی کرم ہے حضور سیدی حضور مفتی اعظم بے شک. سبحان اللہ. ہم اسی عظیم محسن اور رہنما کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ ایک بار انتہائی عقیدت و محبت، ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نچھاور فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. میرے دوستو، میں نے 11ویں پارے کی بڑی مشہور و معروف آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے 11ویں والے پیر اور ان کی پوری جماعت کا ذکر بھی 11ویں پارے کے اندر فرما دیا. سبحان اللہ سبحان. تاکہ کل آپ سے کوئی پوچھنے لگے کہ بھئی آپ نے جشن حضور مفتی اعظم ہند منایا ہے، یہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ اللہ والوں کی یادیں قائم کرنا، ان کی یادیں منانا آخر کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے؟ تو آپ بتا دیں کہ آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 11ویں پارے کے اندر اللہ نے خود اللہ والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ بھی بڑے عظیم شان انداز میں. اولیاء علماء کرام کا یہ ذمہ دار اسٹیج ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسی خوبی، وہ بھی ولیوں کی اس خوبی کا ذکر ہو رہا ہے جو خوبی دنیا کے سب سے بڑے انسان کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. 11 ستمبر 2001 دن کے 10 بجے ہیں، اور دنیا کی سپر طاقت کا سپر انسان اپنی پوری فیملی کو لیے ایروپلین میں سفر کر رہا ہے. کبھی اس کا ایروپلین کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں. دنیا کی سپر طاقت کا سپر انسان، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. اس کا عالم یہ ہے کہ اپنی فیملی کو لے کر نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں، بلکہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کے بیچ بھاگ رہا ہے. کبھی دائیں کبھی بائیں،
کبھی اوپر کبھی نیچے، آخر بات کیا ہے؟ ارے تو دنیا کی سپر طاقت کہلائی جانے والی امریکہ کا سپر انسان ہے، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا معلوم نہیں ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے پینٹاگون پہ حملہ کیا گیا ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے، وائٹ ہاؤس پر حملہ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی دہشت گرد کا ایروپلین کہیں میرے اوپر اٹیک نہ کر دے، مجھ کو میری فیملی کے ساتھ ختم نہ کر دے۔ اس لیے میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، میں اپنی فیملی کی زندگی کو بچانے کے لیے اس کے خوف سے کبھی دائیں جا رہا ہوں، کبھی بائیں جا رہا ہوں، کبھی نیچے جا رہا ہوں، کبھی اوپر جا رہا ہوں۔ اے پاک پروردگار، جب دنیا کی سپر طاقت کے سپر انسان کا یہ عالم ہے کہ مارے خوف کے آج وہ زمین پر نہیں ہے، وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے، اپنے ایئر کنڈیشن جو ہے بنگلے میں نہیں ہے، بغیر ایروپلین میں بھاگ رہا ہے، تو اے پاک پروردگار، اس دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو بغیر خوف کی زندگی گزار رہا ہو؟ عام فہم، عام انسان کی بات ہی چھوڑ دیجیے گا۔ اے پاک پروردگار، کیا اس آسمان کی شامیانے کے نیچے اور زمین کے دھرتی کے اوپر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی جماعت ہے کہ جسے کوئی خوف نہ ہو؟ یعنی جو بات، جو چیز امریکہ کے سپر طاقت، سپر انسان کے پاس نہیں، وہ چیز کیا کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے؟ بے خوفی کی زندگی گزارنا کیا کسی جماعت کے پاس ہے یا نہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے دنیا والو خبردار ہو جاؤ، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ والوں کو لا خوف علیہم، آنے والے زمانے کا کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم ہے۔ تو گویا اللہ والوں کی اللہ نے سب سے پہلی خوبی یہ بتائی ہے کہ جو چیز کہ بادشاہ کو بھی حاصل نہیں، وہ میرے ایک ولی کو حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں آنے والے زمانے کا کوئی خوف نہیں، اور ولا هم يحزنون، نہ ہی گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم ہے۔ تو آخر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے کون؟ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی خانقاہ سے منسلک ہو جانا ولایت کی دلیل ہے؟ کیا 4 5 انگوٹھیاں انگلیوں میں پہن لینا ولایت کی دلیل ہے؟ یا جو ہے کالے پیلے کپڑے پہن لینا ولایت کی دلیل ہے؟ یا جو ہے بہت ساری مالائیں گلے میں ڈال لینا یہ ولایت کی دلیل ہے؟ آخر ولی کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ آج بہت گمراہ کیا جا رہا ہے ولایت کے نام پر، بہت گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم پر تو نماز معاف ہے۔ کتنے ایسے جاہل آ رہے ہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولوی ابھی تک منزل تک پہنچے نہیں اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو منزل تک پہنچ چکے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ولایت کے نام پر گلی گلی کوچے کوچے جاہل اور شیطان کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں۔ اے لوگوں ولی مانو، اللہ نے فرمایا ولی، اے دنیا والوں مسلمانوں آؤ، جب میں نے ولی کی بات کہی تو سنو، ولی کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی یہودی، کوئی عیسائی زمانے کا جو بھی مومن نہ ہو وہ ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اور اس کے بعد دوسری پہچان یہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان کے تقاضے کے مطابق گزر رہا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ یعنی ایمان اور تقوی جہاں جمع ہو جائیں، جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جاتے ہیں، سمجھی کہ وہیں پر ولایت کا ٹیوب لائٹ جل اٹھتا ہے۔ یہ سائنسی کرنٹ ہے جس سے آواز آپ تک جا رہی ہے، مائک جل رہا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس کے لیے 2 وائر کی ضرورت ہے،
ایک وائر ٹھنڈا اور ایک گرم، ایک ٹھنڈا اور گرم، جب دونوں وائر ملتے ہیں تو سارا کام شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی رحمانی کرن کے لیے دو وائر کی ضرورت ہے، ایک وائر کا نام ایمان ہے اور ایک وائر کا نام تقویٰ ہے. اور جب یہ دونوں وائر لگ جاتے ہیں تو ولایت کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آؤ ذرا تھوڑی سی اس سے پہلے کہ حضور مفتی اعظم الرحمہ، کیونکہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، صحبت یافتہ ہیں، ان لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے بہرحال اچھا بھی نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف تھوڑی دیر دیکھا ہے، وہ بھی جب کہ بچے تھے. سن 78 میں حضور مفتی اعظم الرحمت برضوان مراد آباد جامعہ میں تشریف لائے تھے، اور اس وقت میں حافظہ کر رہا تھا. میری عمر بمشکل 12-13 سال کی رہی ہوگی بس حضرت کو، لیکن اسی وقت حضرت کی تقوی کا اندازہ اسی وقت لگ گیا تھا. میں نے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک عورت حضور مفتی اعظم الرحمت سے مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھی. آگے جسے اس نے ہاتھ بڑھایا، حضور جو ہے نماز یا تو نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یا نماز سے فارغ ہو کر آپ جوتیاں پہن رہے تھے. اسی دوران عورت جو ہے وہاں پہنچی، اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ نے فرمایا ہاتھ ڈھکو. کیا ڈھکو؟ ہاتھ ڈھکو. یہ میں نے اس وقت دیکھا جب میں 12-13 سال کا تھا. آپ نے اس عورت سے ہاتھ ڈھکوائے، اس کے بعد آپ نے پھر جو اس سے مسافہ کیا، یعنی کپڑے کی آڑ میں اس طرح سے مسافہ، کیونکہ یہی ہے شریعت کا مسئلہ بھی کہ کسی بھی غیر محرم عورت یا مرد بغیر کپڑا حائل کیے مسافہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یقیناً نگاہوں نے ایسا متقی نہیں دیکھا ہے. اور وہ جو تقوی والے ہیں اللہ وہ ولی نہیں، ارے ان کی نگاہ کرم نے نہ جانا کتنوں کو ولی بنا دیا ہے. حضور مفتی اعظم وہ ذات ہیں میرے دوستو بزرگوں. بہرحال آؤ اللہ کے ولیوں کی بات آئی تو ہم ذرا دیکھیں. آج اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ارے قرآن سے پوچھو، قرآن کے اندر اللہ نے صرف ولیوں کا ہی نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں سے منسوب جو ایک کتا ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. پڑھیے آپ سورہ کہف. اور ایک بات یاد رکھے، سارے نبیوں کو نبوت جو ملی وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے صدقے میں ملی. اسی طرح سارے دوسرے نبیوں کی امتوں کو، امت کے ولیوں کو جو ولایت ملی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی ولایت کے صدقے میں ملی ہے. جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں میں بے مثل و بے مثال ہے، ایسی آپ کی امت کے ولی بھی دوسری نبیوں کی امتوں کے ولیوں میں بے مثل و بے مثال ہے. اللہ. آئیے رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے صرف ولیوں کا ہی ذکر نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے ساتھ ایک کتا کچھ دنوں کے لیے صحبت اختیار کرتا ہے. میں ایک بار جا رہا تھا یو پی، اور آپ جانتے ہیں کہ یو پی کی جانے والی ٹرینوں میں لوگ ایسے بھرے رہتے ہیں جیسے کہ گونی میں کادا بٹاٹا بھرتے ہیں جی. تو اتنا جنرل ڈبے میں تو پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی. یہاں تک کہ جو آپ کے ریزرویشن والے وہاں بھی معاملہ یہ کہ حالت خراب ہوتی ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اے سی ڈبے میں ایک کتے کو لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب ذرا یہ بتاؤ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولے اے سی ڈبے میں. میں نے کہا کتا اے سی ڈبے میں؟ یہاں عالم یہ ہے کہ جنرل ڈبے میں آدمی کو جگہ نہیں مل رہی ہے اور تم کتے کو اے سی ڈبے کے اندر لے کے جا رہے ہو. کمال کی بات ہے. بھئی انسانوں کی برادری کو یا کتے کی برادری کو؟ کہنے لگا مولانا یار عجیب بات کر رہے ہو تم. ارے میں نے کہا انسانوں کو جگہ نہیں اور تو کتے کو اے سی میں لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا مولانا یہ عام کتا نہیں ہے، یہ صاحب کا کتا ہے. کیا بات ہے، واہ صاحب کا کتا. کس کا کتا ہے؟ صاحب کا کتا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہماری حکومت ہند نے جس طرح اپنے وی آئی پیز کو جو سہولت دی ہے
वही उनके कुत्तों को भी सहूलत दी है। अगर दुनिया की हुकूमतों का वीआईपीज अगर एयर कंडीशन में रहता है तो उनका कुत्ता भी एयर कंडीशन में रहता है। अगर दुनिया का वीआईपी जो है अगर एरोप्लेन में सफर करता है तो उनका कुत्ता भी एरोप्लेन में सफर करता है। तो गोया दुनिया के वीआईपीज का आलम यह है कि वह अपने कुत्तों को छोड़ते नहीं, अपने साथ लेकर जाते हैं। और दुनिया की हुकूमतों का यह आलम है कि जो अपने वीआईपीज को सहूलतें देती है वही अपने कुत्तों को भी देती है। तो जब दुनिया की हुकूमतों का यह आलम है तो रब तबारक व तआला का आलम क्या होगा? जब दुनिया के वीआईपीज अपने कुत्ते को छोड़ते नहीं, साथ में लेके जाते हैं, तो अल्लाह के वीआईपी जो अंबियाई किराम है, औलियाई किराम है, ये कैसे छोड़ेंगे? ये भी अपने साथ हम कुत्तों को जरूर लेकर जाएंगे। हमारा ईमान है कि जब गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ख्वाजा आजम जो है जब जन्नत में जाएंगे तो हम कुत्ते जो है उन साथ भी साथ लेकर जाएंगे और उनके साथ साथ जो सहूलतें उन्हें मिलेंगी अल्लाह के फजल करम से हमें भी वो सहूलतें मिलेंगी। बहरहाल तो रब तबारक व तआला ने 15वें पारे के अंदर जहां असहाबे कहफ का जिक्र किया है वहीं असहाबे कहफ के कुत्ते का भी पता ये चला कि अल्लाह वालों का जिक्र करना तो अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह वाले के कुत्तों का जिक्र करना भी अल्लाह की सुन्नत है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह वालों की महफिल सजाना कहा जाने की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ लो, 11वां पारा पढ़ो, 12वां पारा पढ़ो, 15वां पारा पढ़ो, और कितने पारे पढ़ेंगे, 19वां पारा पढ़ो। अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमत बर रिदवान की शख्सियत मेरे दोस्तों वो अजीम शख्सियत है कि आप जिस जाविये से देखो, जिस जाविये से देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ईमान वली के लिए दो चीजें जरूरी है, ईमान और तकवा। ईमान और अल्लाह वालों की शान ये है, रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल, यानी जो लोग ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और उसके बाद वो ईमान के रास्ते पर डट जाते हैं। ऐसा डरते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें ईमान के रास्ते से नहीं हटा सकती, दुनिया की कोई ताकत जो है उन्हें हक के रास्ते से नहीं हटा सकती। आओ जरा इस जाविये से सोचें, याद करो उस वक्त को कि जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी, लोग मौजूद हैं उस वक्त, कौन सा दारुल इफ्ता था जो बिक नहीं गया था? कौन सा काजी था जो इंदिरा गांधी के सामने हथियार नहीं डाल दिए थे? मेरे दोस्तों, बड़े बड़े दारुल इफ्ता और बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों ने अपना फैसला बदल दिया था, अपनी जो है आदम जवाज के फतवे वापस ले लिए थे। हाँ, जो हुकूमत हिंद कहे जायज है, हालात ये है, मजबूरी ये है, फला ये है, फला ये है, मगर कुर्बान जाइए हजरत इमाम हुसैन का ये सच्चा गुलाम जो है करबला से नेटवर्क हासिल करते हुए और लोगों को बता रहा था कि सब कुछ बदला जा सकता है, मगर जो बरेली का फतवा एक बार निकल चुका है, हुकूमत बदल जाए चलेगा मगर बरेली का फतवा नहीं बदलेगा। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत, सरकार आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लोगों ने डराया, हुकूमत से मुकाबला कौन कर सकता है? हुकूमत से मुकाबला कहा, ये डराया तो करबला में भी डराया गया था, ये कोई डराना कोई आज नई बात नहीं है, करबला में भी डराया गया था। हुसैन, अगर तुमने यजीद की हां में हां ना मिलाई और यजीद को अगर तुमने खलीफे बरहक तस्लीम ना किया तो जानते हो क्या होगा? अली अकबर खोना पड़ेगा, अली असगर खोना पड़ेगा, अब्बास को खोना पड़ेगा, और जो है आपको अपना पूरा खानदान शहीद करना होगा, शहीद करवाना होगा। आपने कहा सब कुछ गवारा है, मगर नाना जान का दीन का परचम नीचे गिरे वो गवारा नहीं।
کچھ ایسے منافق بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے جو نبی اپنے نواسے کو کربلا میں نہ بچا سکے وہ تمہیں جہنم کی آگ سے میدان میں حشر میں کیسے بچائیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں کہ کربلا کے اندر کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی جنگ شروع ہونے سے پہلے، جانتے امام حسین کو اختیارات کتنے ہیں؟ ارے امام حسین کی اختیار کی تو بات کی ہے. آؤ ہم حسین اعظم سے پہلے حسین اعظم کے غلام در غلام، غلام در غلام خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور خواجہ اعظم کے اختیار کی بات کرو، جنہوں نے کہا کہ شاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اے حسین اعظم کی اختیار پر کیچڑ اچھالنے والوں، اے نبی اعظم کے اختیار پر کیچڑ اچھالنے والوں، یہ تو آقا کی بات ہے. آؤ غلام در غلام ہم خواجہ اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے اختیار کی بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہر فرات کے لیے، نہر فرات کے پانی کے لیے علی اصغر تڑپے ہیں، علی اکبر تڑپے ہیں. نہیں بلکہ در حقیقت یہ تو ان کا امتحان تھا. العطایا علی قدر البلایا، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے. نہیں تو اگر اختیار کی بات آئے تو ذرا حضرت حضور خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر ہیں. ایک بار نہیں بار سنا ہوگا، آپ ایک زمین پر بیٹھے، اٹھا دیا گیا. کہا اٹھو، کہا کیوں؟ کہا یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. راجہ کے؟ کہا خواجہ کوئی بیٹھنے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی بیٹھے رہیں گے. نہیں اٹھو، اٹھا دیا گیا. کہا ٹھیک ہے بیٹھے ہی رہیں گے. ایسے بیٹھے کہ اونٹ. یاد رکھو میرے دوستو، یہ کائنات 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی. شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. یہ ساری کائنات 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے. آگ بھی اس کی غلام بن جاتی ہے، مٹی بھی اس کی غلام بن جاتی ہے، پانی بھی اس کا غلام بن جاتا ہے، ہوا بھی اس کی غلام بن جاتی ہے. آؤ ذرا اجمیر کی بارگاہ میں حاضر ہو، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں حاضر ہو. آپ نے کہا اب وہ بیٹھے ہی رہیں گے. کب تک بیٹھے رہے؟ جب تک خواجہ کا اشارہ نہ ہوا. گویا زمین نے بتا دیا کہ میں اجمیر کے جو ہے، اجمیر کا پرتھوی راج چوہان جو ہے، میں اس کا غلام نہیں ہوں، میں اس کی غلام نہیں ہوں، میں تو خواجہ اعظم کی غلام ہوں. جب تک خواجہ اعظم نہیں کہیں گے میں اونٹوں کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. پتہ چلا کہ زمین نے حق غلامی ادا کر دیا. میرے خواجہ کا اختیار کہ زمین میرے خواجہ کی کیا ہے؟ غلام ہے. اور آگے چلو. جب انا ساگر سے ہٹا دیا گیا اور دور آپ تھے، نماز کا وقت آیا، آپ کے شاگرد مریدین معتقدین آئے، حضور نماز کا وقت ہے کیا کرے؟ استنجے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے پانی نہیں، حضور کیا کریں؟ کہا اچھا جاؤ کاسا لے جاؤ اور کہنا کہ انا ساگر سے کہ تجھے خواجہ نے بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے خواجہ نے بلایا ہے. تاریخ میں آتا کہ سارے انا ساگر کا پانی کائے کے اندر آ گیا، کاسے کے اندر آ گیا ہے نا. بلکہ ایک تاریخ یہ کہ سارے اجمیر کا پانی، شاید ہو سکتا ہے کوئی سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو یہاں پر کہ مولانا یار عقل کی بات کرو، اتنی چھوٹی سی پیالے میں پورا انا ساگر اور اجمیر کا پانی کیسے آ سکتا ہے؟ یار یہ عقل کا زمانہ، عقل کی بات ہے، کیا کرو مولانا لوگ تم کچھ بھی بول دیتے ہو. میں نے کہا اچھا بہت عقل کی بات آ گئی. انٹرنیٹ جو ہے، کمپیوٹر ایک چھوٹا سا باکس،
कंप्यूटर के छोटे से बॉक्स में आज की साइंस अगर करोड़ों किस्म की मालूमात को घुसा सकती है, समा सकती है, तो मेरा खुदा जो है इतनी ताकतवर है कि वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में सारे अजमेर के पानी को समा सकता है। अरे सारा अजमेर ही नहीं, मैं तो कहता हूं मेरा खुदा इस बात पर कादिर है, इससे भी बढ़कर कि सारी दुनिया का पानी जो है ख्वाजा के कासे में आ सकता है। सागर ने भी हक के गुलामी अदा कर दिया, बता दिया लोगों मैं यहाँ के राजा का गुलाम नहीं हूं, मैं तो ख्वाजा का गुलाम हूं। ख्वाजा ने हुक्म दिया, सारा का सारा सिमट के आ गया और आगे चले। जब देखा राजा ने कि यह फकीर निकलने वाला नहीं है ऐसे, तो इसने जादूगरों का सहारा लिया। सब बहुत सारे जादूगर आए और जो है उन्होंने आग के गोले बना के फेंकना शुरू किए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लकीर खींची और सारे मुरीदीन से मुतकदीन से कहा कि इसके बाहर न जाना। वो जितने भी गोले बना के फेंकते थे वो उस लकीर के बाहर ही रहते थे और उल्टे फेंकने वालों को लगते थे, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और उनके किसी मुरीद और मुतकद को जरा सा भी नहीं लगा। यानी आग ने भी हक के गुलामी अदा किया, बता दिया कि मैं जादूगरों की गुलाम नहीं हूं, मैं तो ख्वाजा आजम की गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चले। जब देखा कि जोगी जयपाल हवा में उड़ रहा है, आपने कहा हे फकीर की जूती, देख नहीं रही तू क्या हो रहा है? कुफ्र आसमान में करतब दिखा रहा है और तू यहां क्या कर रही है? बस उसने इशारा पाया और इशारा पाते ही वो खड़ा उड़ते उड़ते कहां तक गई? जोगी जयपाल जहां अपना करतब दिखा रहा था। यह खड़ाओं को उड़ाना किसका काम था? हवा का काम था। हवा ने ख्वाजा अजमेर की गुलामी का हक अदा करते हुए खड़ाओं को वहां तक पहुंचाया कि जहां जोगी जयपाल हवा में करतब दिखा रहा था और वही खड़ा उसको कूट पिटाई करते करते कहां तक ले आई? तो गोया हवा भी जो है किसके गुलाम है? और जब इख्तियारे ख्वाजा आजम का यह आलम है तो आओ करबला की तरफ। अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के पानी को इशारा करे तो अना सागर का पानी आ जाए और उनके आका धराका आका धराका आका धराका अगर मेरे हुसैन अगर इशारा करते तो सारा नहर फुरात का पानी आपके कदमों के नीचे मचलता नजर आता। अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जमीन को हुक्म दे पकड़ ले, अगर मेरे हुसैन हुक्म देते खुदा की कसम तो एक भी यजीदी वहां से हिलता नजर नहीं आता। अगर हजरत ख्वाजा आजम अगर आग को हुक्म दे तो आग दूर रहे, अगर मेरे हुसैन अगर हुक्म देते तो वो आग जो आपने अपने खेमे के आगे जलाई थी चारों तरफ, वो आग सारे यजीदियों को जलाकर, तो अगर हवा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का हक अदा करे और आपकी खड़ाओं को उड़ा के फजा में ले जाए, अगर मेरे हुसैन हवा को हुक्म देते तो सारे यजीदी अपने खेमे के साथ हवा में उड़ते नजर आते। मगर चूंकि ये इम्तिहान का वक्त है और इम्तिहान के मौके पर जो है करामतें नहीं दिखाई जाती है, बल्कि इम्तिहान देकर के अपनी लियाकत को साबित किया जाता है और बताया जाता है। याद रखो दुनिया वालों, जिस तरह हुसैन का नाना बेमिसलो बेमिसाल है, ऐसी उस नाना का नवासा भी जो है बेमिसलो बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे करबला, शहनशाहे करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती हिंद ने फरमाया, लोगों ने कहा जेल हो जाएगी, लोगों ने कहा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लोगों ने कहा ये हो जाएगा, आपने कहा कुछ भी हो मगर फकीर अपना फतवा नहीं बदलेगा, सब कुछ बदला जा सकता है। और तारीख ने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जो अल्फाज अपनी ज़बाने फैज़ तर्जमान से निकाले थे कि ये फतवा तो नहीं बदलेगा, अलबत्ता हुकूमत बदल जाएगी। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ पूरी कांग्रेस का सफाया हो गया और कहा इंदिरा गांधी को गोशे तराही में बैठना पड़ा। ये दारुल देवबंद नहीं है कि जहां का जश्न 7 साला में मेहमान के तौर पर इंदिरा गांधी को बुलाया जाता है और उसके आंचल से लग कर के आने वाली हवा से मुअत्तर हुआ जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये
حضور مفتی اعظم ہند ہیں جہاں سے فیض کربلا سے آتا ہے، اجمیر سے آتا ہے، غوث اعظم سے آتا ہے، اور وہاں معاملہ ایسا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جس کا تعلق کربلا سے ہو جائے، جس کا تعلق جو ہے غوث اعظم سے ہو جائے، جس کا تعلق جو ہے اجمیر اعظم سے ہو جائے، خدا کی قسم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی زمانے کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تھا ان کا ایمان۔ تقوی کی بات آئی، اللہ اکبر اللہ۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو مسجد میں جو ہے اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جائز ہے، مطلب اعتکاف کی نیت۔ مگر حضور سیدی مفتی اعظم رحمت والرضوان کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ آپ صرف عبادت ہی کے لیے آپ مسجد کا استعمال کرتے تھے، باقی دوسری چیز اگر چائے بھی پینی ہوئی سارے علماء مسجد میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور آپ باہر نکل کے چائے پیتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، تقوی کی بات کرتے ہو تو سنو، آج تو 60 سال کا آدمی ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نہیں مسجد میں نہیں آتے، نہیں چلا نہیں جاتا۔ مگر حضور مفتی اعظم ہند کا عالم یہ تھا کہ آپ 91 سال کی عمر شریف میں بھی 91 ایئرس جب آپ کی عمر ہوئی تب بھی آپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ مسجد میں جاتے تھے اور کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ عالم تھا تقوی کا میرے دوستو بزرگوں۔ اور جہاں تک محبت کا عالم ہے، آج نذرانے کا دور ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمہ والرضوان کا عالم یہ تھا کہ آپ نذرانے بہت کم لیا کرتے تھے، اور اگر لے بھی لیا کرتے تو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ مجھے ایک صاحب میں ایک بار للت پور گیا پروگرام میں، تو ان کے مرید خاص تھے جو بوڑھے تھے، انہوں نے کہا ایک جگہ پہ کچھ مالدار تھے جن کا معاملہ دھندا ادھر ادھر تھا، اٹکے مٹکے جھٹکے کا دھندا چل رہا تھا، سمجھ رہے نا؟ وہ آئے حضور مفتی اعظم ہند کو لفافے دینے کے لیے، موٹے موٹے لفافے، تو وہ بتاتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب وہ آگے بڑھے تو جب وہ دینے آیا تو آپ نے کہا نہیں رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ آپ نے ان کا لفافہ نہیں لیا اور ایک غریب آدمی بیچارہ 1 روپے 2 روپے 5 روپے لے کر آیا، آپ مسکراتے اس کا نذرانہ قبول فرما رہے ہیں۔ اے علماء کی جماعت، اللہ اکبر، ہمارے اسلاف کے کارنامے یقیناً، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبل پور میں جلسہ دستار بندی تھا مدھیہ پردیش میں، حضرت گاڑی کار کر کے گئے وہاں تک، تو انتظامیہ نے سوچا کہ بھی حضرت گاڑی کر کے لائیں بریلی شریف سے، کافی پیٹرول خرچ ہوا ہوگا، تو انہوں نے نذرانے کے طور پر 500 روپے دینا چاہے۔ آپ نے کیا کر دیا؟ نہیں لیے۔ بعد میں انہوں نے ایک اور ترکیب سوچی کہ ایسا کرو 100 روپے الگ الگ دو لوگوں کو، اور وہ مسافے میں حضرت کو دیتے چلے جائیں گے، مسافے میں الگ الگ دے دیں گے، اور اس طرح معاملہ ہو جائے گا۔ آپ نے وہ لے تو لیے، لیکن چلتے وقت بولے کہ یہ مدرسے میں خرچ کر دینا، میری طرف سے مدرسے میں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی نہیں، وہ شخص بے مثل و بے مثال ہے اپنے زمانے میں۔ میں نے تو خیر میرے پیر نہیں ہیں، مگر میں نے ہمیشہ ان کو اپنے پیر سے زیادہ درجہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی جب بھی ان کا نام آتا ہے تو قدرتی طور پر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے ان کے بارے میں۔ اللہ اکبر، محبت کا یہ عالم کہ جس سے بھی ملتے تو اتنی محبت سے ملتے کہ ملنے والا ہی سمجھتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، اور کبھی کسی کو اگر ڈانٹتے تو بعد میں اس کو قریب بلا کر کے محبت سے سمجھاتے، بیٹا ایسا نہیں ایسا ہے۔ لیکن ہاں عالم یہ کہ اگر کوئی داڑھی منڈا ان کے ہاں پہنچ گیا تو پھر آپ جو ہے، یہاں تک شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی آستین چڑھا کے یا جو ہے بٹن کھول کر کے یا جو ہے سر ننگے نہیں جا سکتا، غیر مسلم بھی جو ہے سب کچھ صحیح کر کے تب حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ عالم تھا میرے دوست۔ اور ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر کہ حضور سیدی مفتی اعظم کا احسان یاد کرو اس واقعے کو کہ 1923 میں آگرے کے 4.5 لاکھ راجپوت جو مسلمان ہوئے تھے،
4.5 لاکھ راجپوت جو مسلمان ہوئے تھے، شدی تحریک نے ان کو زبردستی مسلمان سے انہوں نے واپس ان کو اپنے پرانے دھرم میں لائے. حضور مفتی اعظم ہند کو معلوم ہوا کہ ایسا ہے، آپ اپنی پوری جماعت رضا مصطفیٰ کے ساتھ وہاں پہنچے. یہ جماعت رضا مصطفیٰ میرے دوستو وہ جماعت ہے کہ جب ہندوستان میں کوئی جماعت نہیں تھی، ہر محاذ پر یہ جماعت رضا مصطفیٰ لڑتی نظر آتی تھی. اگر تبلیغ کی بات ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ ہے، اگر جہاد کی بات ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ ہے، اگر اسلام کی جو ہے 4 چاند لگانے کی بات ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ ہے. ہر معاملے میں یہ تحریک جو ہے جماعت رضا مصطفیٰ آگے تھی. اور حضور مفتی اعظم ہند جو ہے اس کے ایک فعال رکن کی حیثیت سے آپ اس کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. آپ نے وہاں پہنچ کر کے ان 4.5 لاکھ لوگوں کو واپس سے مسلمان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم، فیضان مفتی اعظم، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری شریف صاحب قبلہ. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آج آپ کسی عالم کے پاس جاؤ گے تعویذ لینے کے لیے، بھئی میں برائی نہیں کرتا ہوں، مطلب سب نہ اچھے ہیں نہ سب برے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ آپ کو کہ آج کے بھئی اس زمانے میں کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا، آپ کو مشکل سے مل جائے کہ آپ کو صاحب میں غریب آدمی ہوں، آپ میرے لیے تعویذ بنا دو، کہے گا بھئی 150 تو دہلی پڑے گی، پھر بھی کچھ نہیں تو مطلب اگر کہے گا نہیں تو اشارہ کھلایا تو رہے گا ہی. حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا عالم یہ تھا میرے دوستو کہ کوئی غریب آدمی آتا تعویذ بھی دیتے تھے اور اپنی جیب سے نکال کے پیسہ بھی دیتے تھے. یہ عالم تھا. اور کتنے لوگ کتنے غریب بچوں کی شادیاں کرا دی. اللہ اکبر. ایک آدمی مجھے بتا رہے تھے، ان کے جو مرید خاص تھے، کہ ایک جگہ آپ پروگرام میں گئے اور پروگرام میں جانے کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھ رہے، اب گاڑی میں تو آپ نے کہا گاڑی روک دو. آپ نے ایک تعویذ نکالی اور کہا دیکھو ایک آدمی ابھی تھوڑی دیر میں یہاں آئے گا. کوئی غیر مسلم تھا. کون تھا؟ کوئی غیر مسلم تھا. اس کو پتا چلا کہ بریلی کے بڑے مولانا صاحب آئے ہیں، بریلی کے بڑے مولانا صاحب آئے ہیں. بس وہ پتہ نہیں گاؤں سے بیچارہ کہاں سے بڑی بہت دیر سے چلا تھا، بھاگ رہا تھا کس طرح. بولے وہ آج اسٹیشن پہ پہنچنے والے ہیں. آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور کسی مین آدمی کی ذمہ داری دے دی، وہ آدمی آئے گا اور اس کو تعویذ دے دینا. میرے دوستو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تک ایک موقع پر کہیں زلزلہ آیا، اس زلزلے میں بہت ساری مساجد شہید ہوئی، بہت سارے مسلمان بے گھر ہو گئے. حضور مفتی اعظم وہاں بھی اپنی جماعت رضا مصطفیٰ کو لے جا کر کے آپ نے مساجد بھی تعمیر کی اور وہاں کے مسلمانوں کی جو ہے آپ نے مالی بھی تعاون فرمایا. میرے دوستو وہ آدمی جو ہے اگر تقوی میں دیکھو تو بے مثل و بے مثال ہے، اخلاق میں دیکھو تو بے مثل و بے مثال ہے، اور جو ہے آپ وفاداری میں دیکھو. آپ کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ جس سے وعدہ کر لیتے وعدے کو پورا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امانت کا معاملہ یہ تھا کہ چھوٹی سی چیز بھی جو ہے جب تک مالک سے اجازت نہ لیتے آپ استعمال نہیں فرمایا. ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ حضرت نے کچھ لکھنے کے لیے قلم مانگا اور بولے میں نے انہوں نے قلم دے دیا اور وہ چلے گئے، بھول گئے. 3-4 سال کے بعد حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا فلاں وقت پر آپ نے مجھے قلم دیا تھا، آپ بھول گئے تھے، لیجئے یہ آپ کی امانت ہے. میرے دوستو تلاش کرو آپ. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیض یافتہ لوگ ہیں. میرے دوستو بزرگ رب ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ والوں کو آنے والے زمانے کا کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ گزرے زمانے کا کوئی غم ہے. عالم یہ ہے میرے دوستو، آپ نے بھی سماعت کیا کہ 6 مہینے نہیں ہوئے کہ سارے سلاسل کی خلافت حضرت نوری میاں نے عطا فرما دی. 17 سال کی عمر میں آپ دارالفتہ کے منصب پر فائز ہو گئے. اور فتویٰ بھی ایسا کہ صرف ہندوستان کے مفتی اس فتوے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر ممالک کے لوگ بھی جو ہے جو علماء جید علماء تھے آپ کے فیصلے کا انتظار کرتے تھے. یاد کر اس واقعے کو کہ جب پاکستان کی ہلال کمیٹی نے کیا کیا معلوم ہے؟ چاند دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا.
کیا استعمال کیا؟ ہیلی کاپٹر سے وہ چاند دیکھا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے چاند دکھ گیا. آپ نے فرمایا نہیں، ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز سے جو چاند دیکھا جائے گا اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ سطح زمین سے، سطح زمین سے یا جو بھی سطح زمین سے ٹچ ہے پہاڑ، اس پر دیکھ کر جو چاند دیکھا جائے گا اس کا اعتبار ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہیلی کاپٹر سے دیکھنے کی بات ہے تو 28 کو بھی چاند دکھ جاتا ہے. دنیا نے آپ کے فتوے کو مانا. اللہ اکبر. میرے دوستو، کافی وقت ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے سامنے بولنا جو ہے ویسے ہی جو ہے ڈر لگتا ہے بولتے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے. انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے کچھ عرض کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور سیدی حضور مفتی اعظم اور میرے دوست و بزرگوں، میں آخری بات اعلیٰ حضرت کی شان میں کہنا چاہوں گا. ایک بات، آخر بیٹے کس کے ہیں؟ یاد ہے آپ کو کہ ہجرت کے وقت، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ہجرت کے وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ میں ہیں. اب راستہ چلتے چلتے کبھی ابو صدیق دائیں، تھوڑی دیر دائیں چلتے کہ بائیں، بائیں چلتے ہیں تو پھر آگے، آگے چلتے ہیں تو پیچھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ارے کبھی دائیں چلنا تو دائیں چلو، بائیں چلنا تو بائیں چلو، آگے چلنا تو آگے چلو، پیچھے چلنا تو پیچھے چلو. اے ابو صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، ایک سائڈ پکڑ کے کیوں نہیں چل رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آگے چلتے چلتے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو میں پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں. اور پیچھے چلتے چلتے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی دشمن جو ہے دائیں سے حملہ نہ کر دے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں. اور دائیں چلتے چلتے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن جو ہے بائیں طرف سے حملہ کر دے، بائیں طرف آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیر آپ کو نہ لگے، مجھے لگے، یہاں تک کہ اللہ اکبر اس پر بھی بس نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں. حضور کو کاندھے پر سوار کیا اور اس کے بعد جب حضور کاندھے پر سوار ہوئے تو حضرت صدیق حضور کے قدم ناز چوم رہے ہیں. کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا جس کو ڈاکٹر اقبال یوں فرماتے ہیں، دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. آقا آپ کی معراج تو یہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچے اور میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا. میرے دوستو آؤ ذرا اب آپ ادھر ادھر آ جائیے. حضرت آپ نے ابھی عنقریب جو ہے اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھا. اور ادھر امام احمد رضا، جب لوگوں نے کہا کہ حضور لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف قلمی جہاد فرما رہے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہنے والے، ارے جتنی دیر یہ مجھے برا کہیں گے اتنی دیر کم سے کم میرے آقا کو تو گالیاں نہیں دیں گے. ارے احمد رضا کی عزت جو ہے آقا کی عزت پر قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور معراج کیا ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. یاد کرو، ایک طرف یہ صدیقی کرن نظر آتی ہے اور ایک طرف یاد کرو اس واقعے کو کہ جب ایک منافق اور ایک یہودی کا مسئلہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا. یاد ہے، ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مسئلہ تھا، بارگاہ رسالت میں پہنچا. حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ یہودی جو ہے اس کے کھیت کو پہلے پانی دیا جائے گا. اور اب جب یہودی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تب یہ جو مسلمان تھا کہنے لگا کہ فیصلہ مناسب نہیں ہوا ہے، چلو عمر کے پاس چلو. یہودی نے کہا عجیب آدمی ہو، مسلمان ہو کر کے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتے، نبی کا فیصلہ نہیں مانتے. کہا پھر کہاں جاؤ گے؟ کہا عمر کے پاس چلو. کہا انہوں نے سوچا کہ عمر بڑے سخت ہیں، عمر یقیناً میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے. پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا، اس نے کہا حضور آپ کچھ بھی فیصلہ کریں مگر میرا فیصلہ جو ہے میرے حق میں فیصلہ آپ کے نبی دے چکے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اس منافق سے پوچھا، مسلمان سے، کہ کیا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے. آپ فوراً اندر گئے اور اندر جانے کے بعد تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دی. اللہ اکبر. مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے عمر نے مدینے کے گلی کوچوں میں. اللہ اکبر. حضرت عمر کو بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا.
ابھی چہرے پر جلال تھا، آنکھوں پہ خون تھا، جھکی نگاہوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا عمر میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے؟ کہا حضور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عمر کی تلوار کسی مسلمان کا خون نہیں کر سکتی ہے، عمر جو ہے کسی مسلمان کا قاتل نہیں بن سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا حضور وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے؟ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان. بس ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ طائر صدر حضرت جبرائیل قرآن مجید کی آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آئیے اب حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں جب آپ قلمی جہاد فرما رہے تھے، لوگوں نے کہا حضور آپ تھوڑا نرمی اختیار کریں، آپ کے الفاظ جو ہے کبھی کبھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دشمن جو ہے تلملا اٹھتا ہے. آپ نے فرمایا ارے یہ تو قلم ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہو تو منافقین کی گردنیں اڑا دوں. جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کو جھولا فرشتے جھولایا کریں، لوریاں دے کے نوری سولایا کریں، جس کو کندھوں پہ آقا بیٹھایا کریں، جس پہ صفاک خنجر چلا یا کریں، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سیدی مرشدی مصطفیٰ خارزہ فیضیہ بے کمالات حسن رضا، ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم خان رضا، جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ۔ دعا کیجئے کریمہ کار سازا بندہ نوازا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ خدا تو اپنے بندوں میں وہی ایمان پیدا کر، رسول ہاشمی کی امتوں میں جان پیدا کر، رسول ہاشمی کی امتوں میں جان پیدا کر۔ بنے جو دین کا دشمن نہ وہ انسان پیدا کر، کیا جس نے فتح خیبر اسی کی شان پیدا کر۔ ابو بکر و عمر عثمان کو پھر بھیج دنیا میں، ابو بکر و عمر عثمان کو پھر بھیج دنیا میں، علی شیر خدا سا صاحب میدان پیدا کر۔ الہی بھیج دے غزنی سے تو محمود ثانی کو، الہی بھیج دے غزنی سے تو محمود ثانی کو، مسلمانوں میں بت شکنی کا پھر ارمان پیدا کر۔ ہوئی راہ ہدایت بند، غلبہ ظالموں کا ہے، ہوئی راہ ہدایت بند، غلبہ ظالموں کا وقت ہے، یہی تو وقت ہے اب مہدی دوران پیدا کر، یہی تو وقت ہے اب مہدی دوران پیدا کر۔ مقامات مقدس پر حکومت ہو مسلمہ کی، مقامات مقدس پر حکومت ہو مسلمہ کی، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر۔ پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرما۔ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے جوان حاضر ہوئے ہیں، ان کی حاضریوں کو قبول فرما۔ سارے مسلمانوں پہ فضل و کرم فرما۔ مولا جو بیمار ہوں شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہوں بار قرض سب دوش فرما، جو بے اولاد ہوں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہوں صاحب روزگار بنا، جو صاحب روزگار ہوں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین قبلہ اولا بیت المقدس ناپاک یہودیوں کے ہاتھ سے آزاد ہو کے ہمارے عرب بھائیوں کو مل جائے، ہمارے عرب بھائیوں کو یہودیوں نصرانیوں پہ فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار عالم حرمین طیبین کا خادم اہل سنت و جماعت کو بنا، حرمین طیبین کا خادم اہل سنت و جماعت کو بنا۔ اس محفل پاک کے انعقاد میں جن جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخن حصہ لیا ہے سب پر فضل فرما۔ علماء اسلام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔ حضرات، ہم لوگ مقلد ہیں اور جتنے